الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا تمام قسم کی تعریفیں بڑائی کبریائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور محتاج ہے۔ ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ انگن کو بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے سب پر، آمین۔ محترم حضرات، آپ دیکھیں دنیا کے اندر انسانوں کے پاس میں اپنے اپنے حالات کے مطابق بہت ساری چیزیں، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بہت لوگوں کو بہت کچھ نوازا ہے اور لگاتار نواز رہا ہے، لگاتار دے رہا ہے۔ کام بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، گھر بھی ہے، گھر میں افراد بھی ہیں، اور ضرورت پڑی اور محنت کی، گاڑیاں بھی خرید لی، دکان، فیکٹری وغیرہ وغیرہ یہ تمام بھی چیزیں لے لی۔ یہ نعمتیں دھیمے دھیمے کر کے اس کے پاس میں بڑھ رہی ہیں۔ ایک بہت اچھے آدمی کو اگر آپ دیکھیں جس کے پاس میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، دنیا کی بہت سی نعمتیں دے رکھی ہیں، آپ اس سے اگر پوچھیں کہ تمہارے پاس میں سب چیز ہے، کہے گا ہاں سب چیز ہے۔ بہت سارے لوگوں سے پوچھیں، ان سے پوچھو کہ آپ نے کیا کمایا، گا بہت کمایا، اللہ نے بہت دیا۔ یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے بیچ میں آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک چیز ایسی ہے جو انسان کی زندگی میں نہیں ہے۔ امیر کے پاس بھی نہیں ہے، دولت مند کے پاس بھی نہیں ہے، محنت مزدوری کرنے والے مزدوروں کے پاس بھی نہیں ہے، غریبوں کے پاس بھی نہیں ہے، اور ہر آدمی اس چیز کے لیے پریشان ہے۔ اور وہ چیز جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ وہ چیز ہے سکون۔ سکون
हजारों रुपए कमाएं आप महीने में, लाखों रुपए कमाएं आप एक महीने के अंदर, या करोड़ों रुपए कमाने वाला हो या अरबों रुपए कमाने वाला हो, आप किसी के पास भी बैठ जाए, थोड़ी देर उससे आप बातें करें तो आप महसूस करेंगे कि इसके पास है तो सब कुछ, खा रहा है, पी रहा है, मजे कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज इसके पास भी नहीं है जिसको हम कहते हैं सुकून। ये सुकून आता कहां से, ये सुकून मिलता कहां से, ये सुकून कैसे आएगा? क्या पैसे से आता है? नहीं, पैसे से नहीं आता है। अगर पैसे से आता तो पैसे वाले सबसे ज्यादा सुकून में होते, लेकिन हम देखते हैं कि दौलत जिनके पास जितनी ज्यादा है वो उतनी ज्यादा परेशान रहते हैं, उनकी और कम से कम है, वो नींद की गोलियां खाती, नींदें नहीं आती रात में, उठ उठ कर चक्कर लगा रहे हैं, टहल रहे, बीपी हाई हो रहा है, लो हो रहा है, शुगर बढ़ रहा है, घट रहा है, क्यों? सुकून। अब मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं जो मैं आपसे कहूं कि ये मुझसे पर्चा बनवा दो तो सुकून भी आपको ऐसे ही मिल जाएगा जैसे दवाएं आपको मिल जाती हैं। तो आखिर ये सुकून आएगा कहां? कुरान और हदीस के हवाले से चंद बातें आपके सामने रखी। एक बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए, और यूं समझ लीजिए कि ये मेरी जो पूरी तकरीर जो मैं अब आपको सुनाने वाला हूं ये उसका निचोड़ है। जिसने जिसने हमारा दिल बनाया है ना, जिसने ये दिल बनाया, उस दिल बनाने वाले ने हमसे ये कहा, जिसने दिल बनाया उस दिल बनाने वाले ने हमसे ये कहा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का सुकून तो अल्लाह को याद करना। आपको इसके अलावा सुकून कहीं नहीं, आप आजमा लें, जितना सर मारना हो मारे, आपको नहीं मिलेगा, बल्कि सुकून के आपकी बेचैनी बढ़ती जाएगी। आप जितना ज्यादा करते जाएंगे उतनी ज्यादा बेचैनी बढ़ती जाएगी। 9 से आप 99 के चक्कर में पड़ेंगे, 99 से आप 999 के चक्कर में, और ऐसे ये तादाद बढ़ती चली जाएगी। सुकून नहीं। सुकून आएगा कहां से? जिसने दिल बनाया उसी ने ये बात भी बता दी कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों के अंदर सुकून मेरे जिक्र से आता है, यानी अल्लाह के जिक्र से आता है। तो जिक्र ऐसी चीज है जिससे दिल को सुकून मिलता है। अगर किसी आदमी को दिलों का सुकून चाहिए तो उसको जिक्र करना पड़ेगा। ये किसी फैक्ट्री और कारखाने में नहीं बनता, ये किसी दुकान पे नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलेगा। तो ये जहां मिलेगा अल्लाह का जिक्र करने में मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल। आज इसी जिक्र को समझेंगे कि ये जिक्र क्या चीज है जिससे दिलों को सुकून मिलता है। बात को आसान करने के लिए थोड़ा और समझाते हैं। कुरान और हदीस के अंदर जिक्र कई माना के लिए इस्तेमाल हुआ। अरबी लफ्ज है जिक्र, इसको कई माना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिक्र के एक माना होता है नसीहत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को के अंदर इसको बयान फरमाया। अल्लाह फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। जिक्र के माना नसीहत। बेशक हमने इस जिक्र को नाजिल किया, बेशक हमने इस नसीहत को नाजिल किया। और इसका बिल्कुल आसान तर्जमा ये होगा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, बेशक हमने कुरान को नाजिल किया, व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो जिक्र के एक माना नसीहत होता है। इसी कुरान के बारे में अल्लाह ताला ने एक दूसरी जगह फरमाया, इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये कुरान सारे जहान वालों के लिए नसीहत है। ज़िक्रुल लिल आलमीन, तमाम जहान वालों के लिए नसीहत। तो जिक्र के एक माना क्या होता है? नसीहत होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब के अंदर, कुरान करीम के अंदर, जुमे का जो खुतबा होता है इसको भी जिक्र कहा है। ये भी जिक्र है। अब आप देखें ना, आपको सुकून कहाँ कहाँ से मिलेगी, वो आप देखें। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिक्र कहाँ कहाँ है, कैसे आएगा, कैसे मिलेगा। तो खुतबे जुमे को भी अल्लाह ने जिक्र कहा है। देखते हैं आप कितने सुकून से बैठते हैं लोग, कोई किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता। ये है
اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، اذان دے دی جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ آیت میں غور کرنے کی بات یہ ہے، شروع میں یہ کہا گیا آیت کے کہ جب نماز کے لیے بلایا جائے، تو آخر میں یہ کہنا چاہیے تھا تو اللہ نے جو نماز فرض کی ہے اس کی طرف آ جاؤ، لیکن یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے بلایا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ یہ نہیں کہا تو اللہ نے جو نماز فرض کی ہے اس کی طرف آ جاؤ، کیونکہ جمعے والے دن مسجد میں آ کر صرف نماز ادا نہیں کی جاتی ہے، جمعے کا خطبہ بھی سننا ہوتا ہے، تو صرف نماز کہہ دی جاتی تو خطبہ اس میں سے نکل جاتا، اس لیے الی ذکر اللہ کہا، الی الصلاۃ نہیں کہا کہ نماز کی طرف آ جاؤ، بلکہ کہا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ تو خطبہ جمعہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اسی کے تعلق سے ایک حدیث بھی آئی ہے، وہ حدیث بھی آپ کو سننا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا کان یوم الجمعۃ، جب جمعے کا دن ہوتا ہے، کان علی کل باب من ابواب المسجد، تم مسجدوں کے دروازوں پر، غور سے سننا، کان علی کل باب من ابواب المسجد، جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجدوں کے دروازے پر الملائکۃ، فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، اور ان فرشتوں کا مسجد کے دروازوں پر بیٹھنے کا کام کیا ہے؟ فرمایا یکتبون الاول فالاول، تو وہ ان کا نام لکھتے رہتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام پہلے لکھا گیا، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد میں لکھا گیا۔ اسی طریقے سے جمعے کے دن مسجد میں آنے والے لوگوں کا نام لکھا جاتا ہے، اور حدیث کے اندر آیا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، دوسری روایت کے اندر آیا فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ، جب خطبے کے لیے امام ممبر پر آتا ہے، جب خطبے کے لیے ممبر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، تب ابو الصحفہ، تو فرشتوں کے پاس میں جو رجسٹر ہوتے ہیں، فرشتوں کے پاس میں جو صحیفے ہوتے ہیں جن پر وہ لوگوں کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں، تب ابو الصحفہ، تو ان صحیفوں کو وہ لپیٹ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، مسجد کے اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور خطیب کے خطبے کو فرشتے بھی بیٹھ کر سنتے ہیں۔ تین چیزیں ہیں حدیث کے اندر۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ اذان کے بعد آئے تو رجسٹر میں آپ کا نام ہے نہیں ہے نا، یہ کتنی بڑی محرومی ہے ہمارے اور آپ کے لیے، کتنی بڑی محرومی ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم جمعہ بھی پڑھیں جا کر، مسجد بھی آئیں، اور اپنی غفلت اور اپنی سستی کی وجہ سے اذان کے بعد پہنچ رہے ہیں، تو وہ رجسٹر جو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ رجسٹر جن میں نام لکھا جانا ہے، ان رجسٹر میں نام تک نہیں آتا۔ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، کہتے ہیں نام ڈھونڈتے ہیں، دیکھ نام ہوگا، اس میں پرچی ہوگی، میرے نام کی پرچی ہوگی، میرے نام کا نام، ایسے ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں ڈھونڈتے ہیں؟ تو ہر جگہ لسٹ میں آپ کو اپنا نام چاہیے، لیکن یہ لسٹ جو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اس میں نہیں آتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بتائیے یہ حالت ہے ہماری۔ اور دوسری چیز یہ کہ خطبہ جمعے کی کتنی اہمیت ہے کہ انسان کو چھوڑو کہ فرشتے بھی ایسا نہیں ہے، وہ تو اپنا کام کر چکے ہیں، وہ چاہتے تو رشتہ بند کرتے، لپیٹتے کہ چلو بھائی اپنا کام ہو گیا چلے جاتے، لیکن نہیں، پہلے سنتے ہیں پھر جاتے۔ یہ اہمیت ہے خطبہ جمعے کی۔ اور آپ دیکھیں نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ خطبہ سننے تھوڑے آتے ہیں، ہم تو جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اگر دماغ میں جو کہ خطبہ بھی سنیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے تو اذان سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ ہماری نظر میں جمعے کا مطلب جمعے کی نماز ہے، جمعے کا خطبہ ہے ہی نہیں۔ جمعہ مطلب جمعے کی نماز۔ 1 بجے بھی پہنچ جائیں گے، کیا فرق پڑ رہا ہے؟ جماعت تو مل جائے گی نا، نماز تو مل جائے گی نا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، 2 چیزیں ہیں جمعے کے دن، جمعے کا خطبہ ہے اور جمعے کی نماز، یہ دونوں چیزیں۔ اور اگر آپ جمعے کا خطبہ چھوڑ دیتے ہیں تو حشر کیا ہوگا؟ فرشتے ساتھ لپاٹ کر چلے جاتے ہیں۔ تو 2 چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دی۔ اور تیسری چیز جس کی وجہ سے میں نے یہ حدیث سنائی آپ کو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یستمعون الذکر یستمعون الخطبہ، یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ خطبہ سننے لگتے ہیں، فرمایا یستمعون الذکر، ذکر کو سننے لگتے ہیں، یعنی جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے یہ بھی اللہ کا ذکر، یہ بھی ذکر ہے۔ تو ذکر کے معنی نصیحت ہوتا ہے، قرآن کو بھی ذکر کہا گیا۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی ذکر کہا، نماز کو بھی ذکر کہا ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا اللہ مجھے تیری بڑی یاد آتی، میں کیا کروں، مجھے تیری بہت یاد آتی ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے تو نماز پڑھ، جتنی زیادہ یاد آئے اتنی زیادہ نماز پڑھ۔ اقیم الصلاۃ لذکری، تو خطبہ سننا ذکر، قرآن ذکر، نماز ذکر، بعض نصیحت ذکر۔ تو ذکر کے ایک معنی نصیحت ہوتا ہے، اور ذکر کا ایک معنی ہوتا ہے یاد کرنا، جس کے لیے میں جو ہے اب آپ کو بتاؤں گا، اسی پر ہی بات ہوگی جو میں نے۔ ذکر کے ایک معنی ہوتا ہے یاد کرنا، اور اگر یہ بولا جاتا ہے کہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کو یاد کرنا یہ کتنی بڑی چیز ہے، جو اللہ نے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کا ذکر ہے کیا؟ اللہ کو یاد کرنا، یہ یاد کرنا والا جو معنی ہے یہ ہے، یہ کتنا اہم ہے، اللہ کو یاد کرنا کتنا اہم ہے، جس سے ہمارے دلوں کو سکون ملے گا، اور جو فائدے ہوں گے وہ تو میں آپ کو ابھی بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ تو پہلے اس کو دیکھیں کہ یہ کتنا اہم ہے، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، او میرے ایمان والے بندو، اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کیا کرو۔ یہیں پر آیت ختم نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے آگے فرمایا ذکرن کثیرا، اللہ کو بہت یاد کیا کرو، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، اللہ کو خوب سے خوب یاد کیا کرو۔ یعنی ذکر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ایک آدھ مرتبہ کہہ لیا اپنی زندگی میں یا ایک آدھ دن میں، نہیں، یہ زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَسَبِّحُوا، اللہ کا ذکر بھی کیا کرو، وَسَبِّحُوهُ، اور اس کی تسبیح بھی بیان کیا کرو، اس کی پاکی بھی بیان کیا کرو۔ جیسے آپ نے کہا سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے، یہ اللہ کا ذکر بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سبحان اللہ کہنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے اس کو الگ سے بیان فرمایا۔ جب یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، تو سبحان اللہ بھی اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اسی ذکر کے اندر داخل ہو گیا۔ لیکن اس تسبیح کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے فرمایا کہ وَسَبِّحُوهُ، اللہ کا ذکر بھی کیا کرو، وَسَبِّحُوهُ، اور اللہ کی پاکی بھی بیان کیا کرو، اللہ کی تسبیح بھی بیان کیا کرو۔ یہ لفظ جو ہم لوگ بولتے ہیں نا سبحان اللہ، یہ بہت بڑا ہے، یہ تو جب اس کا موقع آئے گا تب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کیا فائدے ہیں اور یہ کتنا بڑا جملہ ہے۔ تو تسبیح کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے بیان کیا، جو سبحان اللہ بولا، یا اس سے ملتے جلتے جتنے بھی جملے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، اس طریقے کے جتنے بھی جملے ہیں۔ اور آگے اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح کے وقت میں، اللہ کی تسبیح بیان کرو شام کے وقت میں، بُكْرَةً صبح کے وقت میں، أَصِيلًا شام کے وقت میں۔ پہلی آیت کے اندر کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ کرو، اور دوسری آیت کے اندر بتایا گیا کہ اللہ کو یاد کرو صبح کے وقت میں، اللہ کو یاد کرو شام کے وقت میں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، لیکن صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں خاص طور سے اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کا ذکر خوب کرنا، لیکن صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں زیادہ کرنا۔ ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ آپ دیکھیں
انسان کی جو زندگی ہے جتنے بھی سال کی وہ ہے کیا؟ انسان کی زندگی جو ہے جتنے بھی سال کی ہو وہ ہے کیا؟ وہ صبح شام ملا کر ہی تو اس کی زندگی چلتی ہے. صبح کو ملاؤ شام کو ملاؤ 24 گھنٹے بن جاتے ہیں، ایک دن بن جاتا ہے. دن اور رات کو ملا کر 24 گھنٹے بنتے ہیں. 24 گھنٹے میں کا مطلب ایک دن. تو کسی انسان نے صبح بھی گزار لی اور شام بھی گزار لی، دن بھی گزار لیا اور رات بھی گزار لی، تو دونوں ملا کر اس نے 24 گھنٹے گزارے، یعنی کہ اپنی زندگی کا ایک دن گزار لیا. یعنی یہ صبح شام کا آنا ہی انسان کی زندگی کا نام ہے نا. انسان کی زندگی میں صبح شام کا آنا ہی اس کی زندگی ہے. یہی اگر انسان ختم ہو جائے تو نہ صبح نہ شام. تو صبح شام کا ذکر اس لیے فرمایا. اور دوسری چیز صبح شام خاص طور سے اللہ کا ذکر اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ انسان رات میں سوتا ہے اور صبح جب اٹھتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ انسان سوتے سے سوتا نہیں رہ گیا بلکہ اللہ نے اس کو پھر اٹھا دیا. یہ بہت بڑا کرم ہے. دیکھو نا، ڈھیروں گناہ، ڈھیروں غلطیاں، ڈھیروں خطائیں کر کے ہم لوٹ ہو جاتے ہیں، توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی. اور کبھی ایسا ہو جائے کہ انسان رات میں سویا اور سوتا ہی رہ جائے تو تمہارا توبہ تو دھرا کا دھرا رہ گیا. یہ اللہ کا کرم نہیں ہے کہ اس نے تمہیں صبح اٹھا دیا اور صبح سے لے کے شام تک آپ نے پورا دن گزارا، نہ آپ کو چوٹ لگی، نہ کھروچ آئی، کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا، سامنے دروازے بھی ہیں، کام بھی ہے، سب کچھ زندگی گزار کے اور شام کو پھر آپ نے بستر سے اپنا پیٹھ لگائی تو مزہ آ گیا، اتنا آرام مل رہا ہے. تو یہ اللہ کی توفیق نہیں، اللہ کی رحمت نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو دن بھر مجھے یاد کیا کرو، لیکن خاص طور سے صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں مجھے ضرور یاد کیا. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح کے وقت اور شام کے وقت یاد کیا. تو یہ اللہ کا ذکر اتنی بڑی. اس کو آپ ایک دوسری آیت سے سمجھیے. اللہ فرماتا ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اے میرے نبی ہم نے جو کتاب آپ کو دی ہے اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیے، یعنی قرآن کریم کو. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیجیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. یہ آیت ہو گئی یہاں تک. اب آگے اللہ فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. آپ دیکھیں آیت کے اندر 3 چیزیں بیان کی گئی. قرآن کا ذکر ہوا، پھر نماز کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد اللہ کا ذکر بیان کیا گیا. اور ساتھ میں فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. یعنی نماز سے بھی بڑا اس کا مقام ہے اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت سے بھی بڑا مقام ہے اللہ کا ذکر. اللہ کو یاد کرنے کا آخر اتنا بڑا مقام کیوں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ اللہ کے ذکر کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ نماز کا ذکر ہو چکا تھا، قرآن کا ذکر ہو چکا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کو الگ سے بیان کر کے یہ فرما رہا ہے کہ بلا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کو اللہ ہی یاد نہ آئے، ذکر کے معنی یاد کرنا ہوتا ہے نا، تو جب انسان کو اللہ یاد ہی نہ آئے تو وہ کیوں نماز پڑھے گا؟ جب انسان کو اللہ یاد ہی نہ آئے تو وہ کیوں قرآن پڑھے گا؟ نماز تو وہ پڑھے گا نا جس کو اللہ یاد ہوگا، نماز قرآن تو وہ پڑھے گا نا جس کو اللہ یاد ہوگا، نیکی کام تو وہ کرے گا نا جس کو اللہ یاد ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کو یاد کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے. اگر تمہیں اللہ ہی یاد نہ ہو تو نہ نماز پڑھو گے، نہ قرآن پڑھو گے، نہ کوئی دوسرے نیک کام کرو. اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز. اور اگر کسی انسان نے کھینچ کھانچ کر کسی کو لا کے کھڑا کر دیا کہ چل نماز پڑھنے کے لیے، اور آپ کے دل میں نہ اللہ ہے اور نہ آپ کو اللہ کی یاد ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کھڑے تو ہیں نماز کے اندر لیکن آپ کا دل ادھر ادھر لگ رہا ہے. تو ایسی نماز بھی آپ کے کوئی کام نہیں. تو اصل مسئلہ تمام عبادتوں کے اندر جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اللہ کی یاد اس کی عبادت کی طرف کھینچ کر لے کر آتی ہے. آپ کو جتنا اللہ یاد ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کو عبادت کے اندر مزہ آئے گا، اتنی ہی زیادہ آپ عبادت کریں گے. اس لیے فرمایا گیا بلا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی. تو ذکر اللہ
جس کو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں عام طور پہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی بڑی۔ اب ایک حدیث سے میں اس کو سمجھاتا ہوں تو بات آپ کے سمجھ میں آئی ہے۔ حدیث سمجھ لیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوتا بانعام اہل الدنیا من اہل النار، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور ایسا آدمی ہوگا بانعام اہل الدنیا، اللہ نے دنیا کے اندر جس کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا، بانعام اہل الدنیا، بہت بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ نے جس کو نوازا تھا، جو بھی نعمتیں اس کو دنیا کی ملنا چاہیے تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ تمام نعمتیں عطا کر رکھی تھی۔ آج قیامت کے دن اس کو لایا گیا، اللہ فرماتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بِأَنْعَامِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، دنیا کے اندر تو اس نے بڑی نعمتوں کا مزہ لیا، بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھی تھی، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من اہل النار، ہوگا وہ آدمی جہنم کا مستحق، قیامت کے دن وہ آدمی جہنم کا مستحق ہوگا، دنیا کے اندر بہت بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ نے اس کو نوازا ہوگا۔ تو کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ اللہ میں خوب دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے بہت راضی ہے، اللہ ہم سے بہت خوش ہے، ورنہ اللہ میں کیوں دیتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، دنیا کی تمام نعمتوں کو سے اللہ نے اس کو نوازا، لیکن ہے جہنم کا مستحق۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، او میرے فرشتوں اس کو اٹھاؤ اور ایک ڈبکی اس کو جہنم کے اندر لگاؤ، فرشتے اس کو اٹھائیں گے اور اس کو ایک لمحے کے لیے جہنم کے اندر ڈال کر دوبارہ سے واپس نکال لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آدمی سے پوچھے گا، فَيُقَالُ، اللہ تعالیٰ اس آدمی سے سوال کرے گا، هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ، هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ، او میرے بندے بتا، کیا دنیا کے اندر تجھے کوئی نعمت بھی ملی تھی؟ کیا کوئی بھلائی بھی تجھے دنیا کے اندر ملی تھی؟ کوئی نعمت بھی تیرے پاس سے چھو کر بھی نکلی تھی؟ کسی نعمت کو بھی تم نے دنیا کے اندر دیکھا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ آدمی جس نے ہزاروں سال دنیا کے اندر گزارے اور اللہ کی ہر نعمت کا مزہ لے کر اس دنیا سے گیا ہوگا، کہے گا، اللہ واللہ یا ربی، اے اللہ، جہنم کے اندر ایک لمحے جانے کے بعد مجھے اپنی دنیا کی کوئی نعمت یاد ہی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ مجھے کبھی آرام بھی ملا ہے، ایک لمحے کے لیے صرف ایک ڈبکی لگائی گئی ہے اور پھر نکالا گیا۔ تو جہنم اتنی خطرناک چیز ہے کہ ایک ڈبکی لگا دی گئی، 1000 سال کی بھی اگر اس کی زندگی ہوگی اور دنیا کی ساری نعمتوں کے مزے لوٹ کر گیا ہوگا تو بھول جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اتنی زبردستی ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَيُؤْتَىٰ بِأَشَدِّ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ میرے فرشتوں، ایک ایسے آدمی کو لے کر آؤ جس نے دنیا کے اندر ساری زندگی مصیبتیں جھیلی ہیں، ساری زندگی تکلیفیں جھیلی ہیں، ساری زندگی پریشانیوں میں گزار کے گیا ہے، ایسے آدمی کو لے کے آؤ من اہل الجنہ، دنیا میں تو پریشان حال رہا، دنیا میں تو تکلیفوں میں زندگی گزار کے گیا، من اہل الجنہ، لیکن پیارے نبی فرماتے ہیں ہوگا وہ جنتی آدمی، اس کو لے کر آیا جائے گا، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر اس کو ایک ڈبکی جنت کے اندر لگائی جائے گی کہ اس کو ایک لمحے کے لیے جنت کے اندر ڈال دو، جنت کے اندر ڈال کر جب اس کو نکالا جائے گا، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، فَيُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ، اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا، او میرے بندے بتا، او میرے بندے بتا، کیا تم نے دنیا کے اندر کبھی کوئی مصیبت بھی دیکھی تھی؟ کبھی کوئی تکلیف کا زمانہ تیرے اوپر بھی گزرا ہے؟ کوئی سختی کا اور شدت کا کوئی زمانہ تیرے اوپر گزرا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ایک لمحے کے لیے جنت میں جانے کے بعد وہ آدمی جس نے ساری زندگی اپنی تکلیفوں میں گزاری ہے، پریشانیوں میں گزاری ہے، اللہ سے کہے گا، لا واللہ یا ربی ما مر بی بؤس ولا رأیت شدۃ، اے اللہ میں دنیا کے اندر کوئی مصیبت دیکھ کر نہیں آیا، کوئی پریشانی دیکھ کر نہیں آیا، کوئی تکلیف میرے اوپر دنیا میں آئی نہیں تھی۔ جہنم اتنی خطرناک، ہزاروں سال مزے لینے کے بعد ایک لمحے کے لیے جہنم میں ڈالا گیا تو بھول گئے
सारी मुसीबतें, सारे आराम, सारी नेमतें भूल गए। और यहाँ मामला यह है कि जन्नत में डाला गया एक लम्हे के लिए और सारी जिंदगी परेशान और तकलीफों में गुजार कर गया है। एक लम्हे के लिए जन्नत में गया तो अपनी सारी परेशानियां भूल गया। ये मामला, जहन्नम इतनी खतरनाक है और जन्नत इतनी प्यारी चीज कि एक लम्हे के लिए भी चले जाओ ना तो हजारों साल की तकलीफें भूल जाओगे, हजारों साल की मुसीबतें भूल जाओगे आप। जन्नत इतनी प्यारी चीज। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इतनी प्यारी और इतनी जबरदस्त चीज में जाने के बाद इंसान को कोई तकलीफ हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो ऐसा हो सकता है? और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत यानी ये जन्नत हासिल करने के बाद कोई आदमी जन्नत में जाकर भी किसी बात को लेकर परेशान हो, ऐसा हो सकता है? और अगर आदमी जन्नत में जाकर भी परेशान है तो फिर वो जन्नत किस बात है ना? लेकिन हाँ, एक हदीस ऐसी आती है कि जन्नती आदमी जन्नत में जाकर भी एक बात को लेकर परेशान हुए। अभी मैंने आपको बता दिया जन्नत कैसी चीज है। सैकड़ों साल की आपकी जिंदगी जो परेशानियों में गुजरी, एक लम्हे के लिए जाने के बाद भूल गया, अरे मुझे नहीं पता मैं कोई मुसीबत गुजार के आया हूँ, या बड़ा मजा आ रहा है। ऐसी जन्नत। लेकिन ऐसी जन्नत में जाने के बाद एक चीज ऐसी होगी कि इंसान जिससे जाके अफसोस करेगा। वो चीज कौन सी होगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं लैसा तहस्सरू अहलुल जन्नती, जन्नत में जाने के बाद जन्नती आदमी किसी बात पर कोई अफसोस नहीं करेंगे, किसी बात पर को लेकर कोई हसरत नहीं करेंगे, किसी बात पर परेशान नहीं होंगे। जन्नती आदमी जन्नत में जाने के बाद किसी भी बात को लेकर कभी भी परेशान नहीं होंगे। इल्ला, हाँ मगर, इल्ला अला साआतिन मर्रत बिहिम लम यज़कुरुल्लाह, वो जन्नती आदमी जन्नत में जाने के बाद सिर्फ एक बात पर अफसोस करेंगे। कौन सी बात पर? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इस बात पर अफसोस करेंगे कि काश दुनिया में मेरा कोई वक्त, कोई लम्हा अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजरा ही न होता। ये मैं क्या करके आया हूँ? मैंने अपनी जिंदगी का इतना लंबा टाइम अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजारा है, अफसोस है मेरे ऊपर। जन्नत में जाने के बाद आदमी अफसोस कर रहा है, जन्नत में जाने के बाद हसरत कर रहा है। ऐसा होता है ना कि आप हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं किसी बात पे, लेकिन सामने वाला जो है आपकी बड़ी केयर कर रहा है, बड़ा ख्याल रख रहा है। फिर बाद में आपको रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं ये आदमी तो बड़ा अच्छा है, तो आपको शर्मिंदगी होती है कि हम तो आपको ऐसा समझते थे, लेकिन आपको माशाल्लाह बड़े अच्छे नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है जिंदगी में? तो इंसान यहाँ पर आकर अपने आराम से खा रहा है, पी रहा है, थोड़ा बहुत अल्लाह का जिक्र जो करना है कर ले रहा है, लेकिन जब जन्नत में पहुंचेगा और कहेगा अरे मेरा परवरदिगार इतना रहीम, इतना करीम है, मेरी इतने से करने पर उसने इतनी बड़ी नेमत दी, तो उसको अफसोस होगा कि यार इतने अच्छे रब को मैंने दुनिया के अंदर इतना कम याद किया, अफसोस है मेरे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लैसा तहस्सरू, किसी बात पर जन्नतियों का अफसोस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अफसोस इस बात पर होगा मैंने अपनी जिंदगी के दिन अल्लाह के जिक्र के बगैर क्यों गुजारे। इतनी बड़ी बड़ी नेमतें देने वाले रब को मैंने याद तक नहीं किया, और याद किया तो थोड़ा सा। इस बात पर अहले जन्नत को, तो ये जिक्र अल्लाह का इतनी बड़ी चीज है। इंशाअल्लाह इस ताल्लुक से बातें और की जाएंगी, लेकिन इंशाअल्लाह अगले हफ्ते की जाएंगी, अभी बात को नहीं रोकते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक की तौफीक अता फरमाए, कुरान हदीस को समझने को चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।